آپ ایک فزیکلی نبی مانتے ہیں جو قرآن اس پر نازل ہوا ہے یا نہیں، یا صرف فرضی کردار مانتے ہیں؟ وحید بھائی آپ نے اپنا عقیدہ واضح کر دینا. جس طرح میرا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے تواتر کے ساتھ. ہمارا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کا روزہ بھی ہے. آپ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی مانتے ہیں ایک فزیکلی نبی آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا صرف ایک کردار مانتے ہیں؟ جزاک اللہ جی. میں نے قرآن میں کہا تھا کہ ایسی کوئی شخصیت جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ قرآن میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سارے نام گنائے، ایون کہ جو مدینہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، پورے قرآن میں محمد کے ساتھ مدینہ کا لفظ نہیں آیا ہے. اور مدینہ پتہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مدینہ میں جو آیا ہے، فرعون کا تذکرہ ہے مدینہ میں، موسیٰ کا تذکرہ ہے مدینہ میں، ان سب شخصیات کا تذکرہ مدینہ میں آیا. یوسف، ان کا بھی، یہ سارے شخصیات کا تذکرہ باقاعدہ مدینہ میں آیا ہے. لیکن محمد، اس کا جو یہ مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ مدینے کے لحاظ سے نہیں آیا ہے. اسی طریقے سے جہاں مکہ کا لفظ آیا ہے وہاں بھی ان کا نہیں آیا ہے. اسی طریقے سے پورے قرآن میں ان کو نبی بھی نہیں کہا گیا ہے. اسی طریقے سے پورے قرآن میں جو نازل کے لحاظ سے ہے وہ بھی نہیں آیا ہے محمد کے ساتھ. تو یہ تو بات بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم مدینہ والا مانتے ہیں وہ قرآن کی شخصیت ہے، بالکل ڈینائی ہے. ایسی کوئی آیت نہیں ہے، کیٹاگورک آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں ایسا تذکرہ ہو. اور میں نے آپ کو کہا محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم سے نکلا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی جو پوری عالم کی گروتھ کرتا ہے، نشونما کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے. اور جس میں یہ خصوصیت ہوگی اسی کو محمد کہتے ہیں. جس میں ساری یہ خصوصیت تعریف کی، جس میں تعریف شدہ ہوگا، اس کی قابل ستائش ہوگا، قابل تحسین ہوگا، قابل بھروسہ ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، اس کو محمد کہا گیا ہے. انہوں نے مجھے بولنے دیا، یہ ہے محمد جس میں یہ ساری تعریفیں ربوبیت کی ساری موجود ہوں گی، اس کو محمد کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو آیتیں ہیں جو بشیرن نذیرن، یہ کون کر رہا ہے آج؟ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ کون کر رہا ہے آج؟ کون آپ کو وان کر رہا ہے آج؟ آپ کو کون ہدایت دے رہا ہے آج؟ آپ کو کون خبردار کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے اور اس کے رسولوں کی تعریف ہو رہی ہے جس میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری تعریف میرے پیغام کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغام کی تعریف بیان کر رہا ہے. انہوں نے اس کو ایک شخصیت بنا دیا. تو جہاں بھی یہ محمد آیا ہے، آپ یہ حمد اس کا نام ہے، اور یہ تعریف کے لیے آیا ہے جس میں یہ تمام کوالٹیز بدرجہ اتم موجود ہوں گی. اس کو کہا گیا ہے محمد. جیسے کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو حمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد میں حمد کا لفظ موجود ہے جو کہ تعریف کے لیے آیا ہے، جو تعریف کو ظاہر کرتا ہے، قابل تعریف، قابل ستائش، قابل بھروسہ. سوال، اب آپ جذباتی ہو چکی ہو، تھوڑے سی پانی پھر. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فزیکلی نبی مانتے ہو یا صرف ایک کردار مانتے ہو؟ دیکھیں، آپ اس کو جو بھی مانے وہ قرآن کے نبی رسول نہیں ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو انسان مانتے ہو یا نہیں، یا مانتے ہو یا نہیں؟ بس نہیں. کہاں ہے اس وقت رحمت العالمین؟ کدھر ہے اس وقت؟ یہاں پر میں اور آپ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فزیکلی میرے اور آپ جیسا انسان نہیں مانتے. نہیں ہے، بالکل آپ کا عقیدہ؟ ہاں، یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ قرآن سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ نہیں مانتے انسان کے طور پر؟ قرآن میں نہیں ہے. ابھی دیکھو، آپ نے خود آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں نہیں مل رہا آپ کو. میں صرف یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت انسان مانتے ہو یا نہیں. آپ نے کہا کہ اس کو آپ نہیں مانتے. حیثیت شخصیت یوم نه منی ته چې دا فرضي کردار دی. نو زم چې دا قرآن باندې باول خبرو کو موت او مخکزو دا قرآن چې نازل شوی دی کنه قربان دي شم. نو دا قرآن په چا نازل شوی دی؟ دا قرآن موږ ته چا رسول دی؟ ځکه چې قرآن شته او فرضي کردار دی. نو فرضي کردار خو د مکمل کتاب نشي رسول. او یا د قرآن کې څه تبدیلی تحریف محریف څو کنهشتره. دا قرآن چې محفوظ دی، دا قرآن چې محفوظ دی کنه، دا قرآن چې محفوظ دی د د لپاره څه اصول څه ضوابط شته او که نشته. نو پیل اول جو سوال جواب ما درکړه چې دا قرآن تا دونه ما سره ومنله چې پیغمبر علیه السلام ته یو شخصیت یو ذات نه مني، ته وایې چې دا یو کردار دی. نو دی دا قرآن موږ له چا رسولی دی په دې ترتیب سره؟ د دې سوال جواب ما درکړه. دیکھیں، میرا ایک کلیئر کٹ ایک دعویٰ تھا ان کے ساتھ
کہ انہوں نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہوا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، اور یہ آلموسٹ ابھی یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی نام قرآن میں ہے ہی نہیں جس کے والد کا نام آیا ہو، کوئی آیت ایسی نہیں ہے، والدہ کا نام آیا ہو، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، مدینے میں آیا ہو، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، مکہ اس کی بھی آیت نہیں ہے، ایون کہ وہ جو یسرب کا لفظ آیا وہاں بھی انہوں نے ٹوسٹنگ کی ہے۔ تو یہ کدھر سے انہوں نے یہ شخصیت قرآن کے متھے لگا لی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پیش کی تھی کہ یہ جو انہوں نے نام بنائے ہوئے ہیں اس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، یہ بس نام ہے، اور یہ قرآن میں ایک ایسی آیت بھی نہیں پیش کر سکتے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ آیت بھی نہیں ہے، اور یہ آیت بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں بھی اس کو نبی کہا گیا ہو، یہ آیت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ ان کا ایک زن ہے، گمان ہے، یہ گمان کے لحاظ سے یہ آیت پیش کرتے ہیں، اور وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ جتنے رسول اور نبی ہیں یہ قرآن کی شخصیات ہیں، اور زندہ شخصیات ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شخصیات کس طرح ہم سے بات کرتی ہے، کس طریقے سے ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، آج بھی دے رہی ہے۔ قرآن میں یسألونہ کا یہ سوال کون پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے اس وقت؟ اگر میں یسألونہ کا ماذا ینفقون یہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں، اور جواب کون دے رہا ہے؟ آگے اس کا جواب ہے یسألونہ کا عن الیتامی، کون پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ جواب اس کے آگے۔ آج حاضر میں کون اس کا جواب دے رہا ہے؟ اسی طریقے سے جو یسألونہ کا عن المحیض، یہ آپ کس سے پوچھتے ہو حاضر میں؟ کون جواب دیتا ہے؟ بھائی یہ آپ کو اس کا اسلوب سمجھنا ہوگا، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ یہ جو قرآن میں شخصیات آ رہی ہیں، یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، یہ جو قصص آ رہے ہیں، یہ جو مثالیں اللہ بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اور یہ جہاں تک آپ نازل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو نازل تو سب پہ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے گرامر کے لحاظ سے دکھاؤں گا، سب پہ نازل ہو رہا ہے، تو کیا آپ سب کو محمد مان لو گے؟ سورہ اعراف کی آیت میں انزل الیک آیا ہے، پھر انزلنا الیکم، سب کی طرف بھی نازل ہو رہا ہے، سب پر نازل ہو رہا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر وہاں سے پھر مکر جاؤ گے؟ تو یہ جو نازل کی بات ہے، یہ حاضر میں سب پہ نازل بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ اگر آپ نے کوئی اخذ کیا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو ایسی آیت تو کوئی بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ سب آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ وہ جو آیت ہے اس میں حق کا تذکرہ آیا ہے، اور وہی حق موسیٰ بھی لے کر آئے ہیں، وہی حق ابراہیم بھی لے کے آئے ہیں، تو آپ کا دعویٰ تو ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ یہ تو اگر آپ حق کو قرآن مانتے ہو، آپ لے کے آؤ، حق تو موسیٰ کے ساتھ بھی آیا ہے، موسیٰ بھی حق لے کر آئے ہیں، ابراہیم بھی یہی حق لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قرآن وہاں ان کے پاس بھی آیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیت ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہے اس پہ بات کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ تو مولانا صاحب کس کس کو ثابت کرو گے؟ آپ کے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل جائے گا۔ تو بھائی یہ جو قرآن ہے، اور نازل نہ کوئی بڑے پروں والا فرشتہ لے کے کوئی چیز نہیں اتر رہا تھا کہ آسمان سے ایک چیز لے کے یا بھاری بھرکم کوئی چیز لے کے یا کتاب لے کے وہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ ایسی سٹوریاں کیوں سناتے ہو لوگوں کو جس کو آپ ثابت نہ کر سکو؟ بھائی میرے نازل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا سامنے آ جانا۔ آپ نے کتاب کھولی، آپ پہ نازل ہو گئی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ نے اتنا بڑا چڑھا کے معاشرے میں پیش کیا ہوا ہے۔ یہ جو نازل ہوتا ہے یہ میں نے کھولے کتاب، یہ نازل ہو گئی، اس سے کوئی نبی رسول تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ نازل صرف نبی رسول پہ ہوتا ہے تو میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں گا، میں آپ کے سامنے آیت رکھوں گا، تو کیا یہ سب لوگ جس پہ قرآن کہہ رہے کہ علیکم جمع کے ساتھ وہ نازل کا کہہ رہا ہے، تو یہ سارے نبی رسول ہو گئے مارکیٹ میں کیا؟ بھائی میرے یہ جو رسول اور یہ نبی ہیں یہ قرآن کے ہی ہیں، اور قرآن کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ اور جو جہاں تک نازل کا تذکرہ ہے، جیسی آپ کتاب کھولتے ہو اس کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کو نازل ہونا کہتے ہیں۔ استاد سوال جواب دا دیتا ویل چې دا قرآن پار چا باندې نازلېږي که نه؟ آیت رکھوں گا میں، نه آیات تب بعد کی ذکر تا آیات کی تعویلونه مکو، ته زما سوال جواب راکا۔ کوئی تعویل نہیں کروں گا، آپ ترجمہ کرو اللہ گے۔ په قرآن کې فرمای، الله په قرآن کې فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، هغه دا قرآن موږ نازل کړی دی، ته دا قرآن پار چا نو پتا باندې خدای پاک قرآن نازلای آیت کے تم آیت میں آیات نه، ته زما سوال جواب راکا کنه، ګوره دلته په سوال په سوال جواب کو، آیات نه آیات خو به زه دل اوس وایم چې قل یا ایها مولانا الکافرون، صاحب کہہ رہے ہیں کافر خما ته دا ثابت کا چې دا قرآن په هر چا نازلېږي او د هر سړي قرآن محفوظ دی، او د هر سړي باندې چې څه نازلېږي دې ته توحی ویل شي۔ آپ نے کہا کہ سب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا سب کے قرآن محفوظ ہے؟
مجھے ایک آیات دکھا دے کہ سب کو قرآن محفوظ ہے. بس چلو قرآن کے پڑھ کر سنو. بس تاویل قرآن پٹولو نازلېږي. قرآن دویل پټولو نازلېږي. ما ورته ویل یو الله خو ویل چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. قرآن موږ نازل کړی موږ یې حفاظت کو. دا دې اوس مال دا ثابت کړي چې قرآن په هر سړي نازلېږي او د هر سړي قرآن محفوظ دی. آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھا، آپ نے جس طرح مجھ سے کہا کہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام دکھانا ہے، مدینی کا نام دکھانا ہے، مکی کا نام، ام القرا تو آپ مانتے نہیں ہو. آپ تو جو میں نام پیش کرتا ہوں آپ مانتے نہ ہو. آپ نے بھی اسی طرح بالکل واضح الفاظ میں دکھانا ہے کہ غراب وحیدان پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کو میں نے محفوظ کر لیا ہے. یار ہاں ہماری نسل جو میزان آپ نے جو میزان آپ نے رکھا خودے ہے تو گرا ہے، خودے تو گرا سے خبر ہی کہے. جو میزان آپ نے ہماری رکھا ہے آنے کہ والی سب پر نسلوں کا قرآن رحم نازل کر ہوتا یار، ہے، خدا کو مان. سب پر قرآن نازل ہوتا ہے تو سب کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ایک آیات پیش کر دیں. چلو پیش کر دیں. اس سے آپ کیا مراد لوگے؟ آپ اس کا جواب دو ذرا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. تو یہ جو الینا ان سب کی طرف نازل جو ہو رہا ہے یہ سارے نبی رسول ہے کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ قولوا آمنا باللہ. قولوا پڑھ لو آپ. آمنا باللہ ایمان لائے. وما انزل جو ہمارے طرف نازل ہوا ہے. ہماری طرف کس کے واسطے سے؟ آپ پر آپ پر قرآن. اب یہاں پر وہ دوسرے آیات میں نزل بہ روح الامین. قرآن کی ایک آیات کی تفسیر ہم مسلمان ہیں. میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ایک منٹ آپ سے زیادہ لوں گا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے الحمدللہ جو دلائل ہے قرآن کی تفسیر ہم جب کرتے ہیں نا، کبھی ایک آیات کی تفسیر دوسرا آیات کرتا ہے، کبھی آیات کی تفسیر نبی علیہ السلام کرتا ہے، احادیث میں صحابی تبع تابعی. اس نے ایک کہا قولوا آمنا باللہ. قولوا پڑھ لو آمنا باللہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل الینا جو ہم پر نازل ہوا ہے، وما انزل الی ابراہیم اسماعیل وما انزل لا نفرق. بالکل ہم اس وحی پر اس میں اختلاف نہیں کرتے. دوسری آیات میں میں نے پڑھ کر نزل بہ روح الامین. نزل قرآن نازل کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانہ لتنزیل رب العالمین. بے شکا دا نازل کون کے دے رب د طرفنا. نزل بہ روح الامین چې دا نازل شوی دے د روح الامین د وجنا علی قلبک ستا په زړه باندې. دا قرآن ستا په زړه باندې نازل شوی لتکون من المنذرین. علی قلبک ستا دا کاف ضمیر نه ته مراد دا سوک چې دا لولی هغه مراد دی کنه. ها ته د پیغمبري دعوت موکړه. او نه یاره خدای ته وګوره، دا خو تاسو کوئ. یار میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کون ہے یار؟ صبر دیکھو نازل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے پیغمبر لا حول ولا قوت الا قلبك نزلت دا کاف ضمیر دا تا ته نه ده، دا د نبی علیہ السلام مراد ده. آپ کا جو بھی عقیدہ ہو آپ کو مبارک ہو. آپ کا جو بھی عقیدہ ہو آپ کو مبارک ہو. میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 192 سے 194 پڑھا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک قرآن کریم نازل ہوا ہے رب کی طرف سے. نزل بہ روح الامین. نازل ہو چکا ہے روح الامین کے واسطے سے. علی قلبک لتکون. اس سے علی قلبک سے ہم مراد نبی علیہ السلام مراد لیتے ہیں. اب مجھے بولنے دو نا. نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ایک منٹ صبر. اس میں ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ علی قلبک آپ پر نازل ہوا ہے لتکون من المنذرین. اس پر میں نہیں جاتا. میں آپ کے سامنے دوسرا آیت پڑھ کر ما کان محمد. کیا محمد بھی آپ ہیں؟ صبر تو کیا آپ محمد بھی ہے؟ کیا ما کان محمد؟ صبر کر جاؤ، محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کر جاؤ. یہ تو ایکسپلین اب اس کا جواب دے دیں. دیکھیں میں نے ان کے سامنے ایک آیت رکھی جس میں انہوں نے خود پڑھا ہم سب پر نازل ہوتا ہے، ہم سب پر. صحیح ہے. اور میں نے ان کو بتایا نازل وہ ہوتا ہے جب آپ کتاب کھولتے ہو تو جو یار صبر کر جاؤ نا یار. صبر کر جاؤ. صبر کر جاؤ. مجھے ایکسپلین کر دینے. دیکھو نازل کا مطلب جیسے کہ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر جس پہ نازل ہوتا ہے اس کو آپ نبی رسول مانو گے پھر تو سب نبی رسول ہو گئے. میں ایسا نہیں مانتا.
میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے ان کو آیت دکھائی سورہ بقرہ کی 136، اس کے علاوہ درجنوں اور آیتیں ہیں، انہوں نے خود پڑھا جو ہم پر نازل ہوتا ہے. یہ جو ہم پر نازل ہوتے ہیں اس سے سب نبی رسول ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کتاب کھولتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اس کو نازل ہونا کہتے ہیں. ان کو تو نازل کا مطلب نہیں پتا، یہ نازل پتہ نہیں سمجھتے اوپر سے کوئی فرشتہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہونا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب کو کھول کر پڑھتے ہو، اس کو نازل ہونا کہتے ہیں. اور یہی میں ان کو کب سے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اگر اس طرح اگر آپ لوگ ہیں تو یہ وما انزل الینا اسی طرح کا علینا بھی آیا ہے، تو یہ سارے نبی رسول ہو گئے اور وہاں کوئی نام نہیں آیا ہے. یہ پھر دیکھو نا، میں نے ان سے اسی لیے کہا تھا کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر لو گے پھر لگے رہو. یہ انہوں نے ثابت نہیں کیا، یہ وہ صیغوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھو وہاں کا آیا ہے، کا، یہ سب لوگ جو ہے نا کا جو یہ گرامیٹیکل انالائسس کرتے ہیں، اس کا یہ حاضر کا صیغہ ہے. کا حاضر کا صیغہ ہے. انہوں نے کیسے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا؟ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کے سامنے سورہ شورا دوبارہ غور سے پڑھتا ہوں. ایک منٹ صبر کریں. بس آپ نے کہا کہ علی قلبک سے مراد آپ ہے، بس آپ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا. آمنا باللہ وما انزل الینا. آپ نے کہا کہ قرآن ہم کی طرف نازل ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی طرف. وما انزل سے کیا مراد ہے؟ میں نے علی قلبک لتکون من المنذرین سے وضاحت کی ہے. سورۃ طلاق آیات نمبر 11 رواڑو شبہ راواڑم. دیکھیں یہ آیت سورۃ طلاق رواڑو تو جو دی جواب دیتا موجود ہے. تا چویل علی قلبک دیکھ استاد جواب موجود ہے. رواڑو سورۃ طلاق آیات نمبر 11 شبہ. دیکھیں پہلے نازل کا ترجمہ اس نے خود کیا، دوبارہ نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس سے پھر سارا بھنڈا پھوٹ جائے گا. نزل به روح الامین تنزیل من رب العالمین. اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے علی قلبک، نبی علیہ السلام کے دل پر نازل ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورۃ شعراء علی قلبک. میں نکالتا ہوں سورہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کس کو خطاب ہے؟ ادھر نہیں جاؤ، صبر کرو پہلے. نہیں اقرأ بسم ابو سامہ یار گورے گورا نور کو تنے پٹی یار تنا بنی تنا بنی گورا یار گورا با گورا ابو سامہ تنا بنی گورا تے تاما تو ویلی تاول ما ته یو دا وکړه گورا تنا بنی تنا بنی اول دی ما ته ویلی او په قران کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره د نبی لفظ ثابت کا مې ثابت کړو. بیا دی ویلی چې قرآن په مام نازلېږي. ما درته ویل چې قرآن په تا نازلېږي، ستا د قرآن حفاظت شوی دی. الله وایي ما د دې قرآن چې ما نازل کړی ما حفاظت کړی دی. د دې جواب در سره نشته. اوس دی ویل چې قرآن په تا باندې ستا په زړه نازلېږي، علی قلبک ستا په زړه مراد دی. دا دی اوس ویلي. ما درته اوس بل آیات راواغستلو، رسولا یتلو علیکم. اوس دلته ګوره د علی قلبک کې هم دا روح الامین په تا نازلېږي. روح الامین تا ته کله راغلی دی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھ. تا ته الله ویلی دی اقرأ. تا ته الله وایي چې اقرأ پڑھ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. دیکھیں دو سوالونه راغلي، دو سوالونه جواب راغلی. جبرائیل علیہ السلام پتا کله نازل شوی دی چې ته علی قلبک نه ته مرادی او اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں آپ کے سامنے آیت رکھ دیتا ہوں، سورہ شورا کی انہوں نے پیش کی. آپ مجھے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھا دیں. صحیح ہے، میں ذرا اس کو ذرا علی قلبک سے کون مراد ہے؟ علی قلبک سے کون مراد ہے؟ صبر کرو. نہیں علی قلبک سے کون مراد ہے یار؟ پڑھنے والا جو پڑھتا ہے، کس پر جو پڑھتا ہے، کس پر نازل ہوتا تھا؟ روح الامین کس پر نازل ہوتا تھا؟ صبر کر جاؤ. روح الامین کس پر نازل ہوتا تھا؟ یہ دیکھیں یہ آیت ہے، صحیح ہے، یہ آیت پیش کر رہے ہیں. کیا آپ کو اس آیت میں کہیں بھی محمد نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں غور سے، پیغمبر دیکھ لے، وہ دیکھو یہ دیکھیں کہیں نام نہیں ہے. یہاں نزل دوستانو دا وګورئ ښه. اے پیغمبر علی قلبک، اے پیغمبر دا ځان ته د پیغمبرۍ نسبت کې. دوستانو ګوره دا کاپ خطاب منګ همیشه نوم نه استعمالو. کیا نام ہے؟ ہر جگہ نام استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ قواعد سے ناواقف ہو یار. آپ قرآن کو نہیں جانتے، آپ یہ رب ہمارا نہیں ہے. اے ضمیر، کاپ کا جو ضمیر ہے نا خطاب کے لیے ہے. اب آپ کہتے ہو کہ اے آپ پر نازل ہوا ہے. جب آپ پر نازل ہوا ہے نا، اور نزل به روح الامین، جبرائیل السلام آپ پر نازل ہوا ہے. دوستانو زما او د دې پورې اوس خبره وه، 10 منټه پاتې دي. زه اوس په دې 10 منټو کې د خپل دلایل تاسو ته بیانوم. ګوره دا ویل چې
اول دا ویلو چې په قران نه د پیغمبر علی السلام د نبی ثابت کا نو ما ورته آیاتونه وصل جاهد الكفار یا ایها النبی جاهد الكفار دغه شان د کی د ویل چې قران کې نبی علی السلام ثابت کا لفظ د نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین هغه مې مولا ثابت کړو نور داسې ډیر آیاتونه دي دوستانو دا وی چې نبی علی السلام بشر نه دی دا وی نبی علی السلام بشر نه دی زه د لوس یو آیات بلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره کاف آیات نمبر 110 کې نبی الله وی چې دا بشر دی دا وی دا بشر نه دی د دروغ ته ګوره قل انما انا بشر مثلکم الله تعالی ورته فرمای قل ورته وایه محبوب صلی الله انما انا بشر مثلکم زستاسو په شان بشر یوها الیا ما ته وحی کیږي پیغمبر علی السلام ته قران وحی کیدو دا ځان ته وی چې ما ته وحی کیږي اول دلیل دوستانو دا وی پیغمبر علی السلام ذات نشته وی دا فرضی کردار دی دوستانو د فرضی کردار وعده نه کوي پیغمبر علی السلام وعده کړو یا ایها النبی قل لازواجک پیغمبر خپل خذ ته دی وایا وازواجه امهاتهم استاخذ د خذ زمن مور ده فرضی کردار خذ ماته مور کړی دا عجیب قران دا وی چې قران کې الله تعالی وی چې وازواجه امهاتهم پیغمبر علی السلام ذات نشته مسلمانانو دا وی چې پیغمبر علی السلام ذات نشته والله وی وازواجه امهاتهم د پیغمبر خذ زما مور ده عائشہ رضی الله تعالی عنها زما مور ده خدیجه رضی الله تعالی عنها زما مور ده افسر رضی الله تعالی زما مور ده دا وی دا یو پر ذکر دارو تاسو خبري واوریدلې You can tag your team. یقول لازواجک ورته وای محبوب صلی الله علیه وسلم چې خبر خو ده دوستانو کردار کله فیصله نه کوي الله تعالی په قران کې نبی علیہ السلام ته و چې تدخل کو فیصله کوي سوره مائده آیات نمبر 48 کې فرمایي فحكم بينهم بما انزل الله تو فیصله کوي هغه څه چې الله تعالی نازل کړی چې قران دی دا وی په ما باندې قران نازلېږي دوستانو دغه شانته کې دوستانو کردار چې وی دا قانون نه جوړي نبی علیہ السلام تعالی قانون ورکړو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم دوستانو وي تدوین مالونه والا دوستانو وازواجه ام المؤمنین دا مین دی موجود دي چې دا مین دی موجود دي دوستانو دا کریکٹر نه دی دوستانو دغه شانته کې الله ورا قرآن سفارتکاری د نبی علیہ السلام فرمایي کردار سفارتکاری نه کوي دوستانو وان احد من المشرکین استجارك فاجره دوستانو دغه شانته کې دوستانو د فرضی کردار دوستانو د فرضی کردار دوستان نوی دوستانو د فرضی کردار اس کله دوستان نوی محمد رسول الله والذین ما هو شداء وللكفار رحماهم بینهم دوستانو دا ما هو سوکو دا د پیغمبر علی السلام دا صحابه کرامو دوستانو کردار چیرته چا سره بیاتونه نه کوي نبی علیہ السلام سره د څه شوی بیتونه شوی دوستانو د ونی لاندې دا ونه په قران کې وکړو دا ونه په مدینه کې وا ولقد نصرکم الله ببدر دا د بدر میدان په قران کې موجود دی او دا په مدینه کې موجود دی دوستانو د قشانته کې دوستانو کردار چا سره مشورې نه کوي کردار د چا سره مشورې نه کوي نبی علیہ السلام تعالی فرمایي وشاورهم فی الامر نبی علیہ السلام موجود وشاورهم فی الامر نبی علیہ السلام تعالی وی چې ته مشورې وکړه د خپل مرګرو سره دوستانو دغه شانته کې ذات نه کردار په الله توکل نشي کولای الله تعالی په قران کې فرمایي سورۃ ال عمران آیت نمبر 59 کې فاذا عزمت فتوکل الله کله چې ته محکم اراده وکړي فعزمت فتوکل الله په الله باندې توکل کو پته ولګی دا نبی علیہ السلام موجود دوستانو مباهله څه ته وایي چې راځه د سره وز سره خیره وکړو خیری زم چې دا بل سوچت کو زم له سوچت کم چې څوک په ناجایز خدای دې تبو برباد کی دا دې ته مباهله وي قران ته پیغمبر علیہ السلام مباهله کړي ثم نبتهل کله چې د عیسایانو سره د نبی علیہ السلام مناظره ورته ویلي کل ازواجک و بناتک راولي خزي او من بین او دغه شان ورته ثم نبتهل موږ بیا سکو موږ به دوستانو بیا دا مباهله دا بشر کی غلام احمد قادیانی مړ شوی دی مردار شوی دی لاین دی دغه سره ثنا الله امرسری رحمت الله علیه دا ذاتو او قادیانیم ذاتو دی مباهله کړي و د نبی علیہ السلام د عیسایانو سره مباهله کړي ثم نبتهل دا مباهله ذات کوي دا کردار نه کوي دوستانو دا وی چیرې نبی علیہ السلام چې دا یو کردار دی نو موږ درته الله تعالی فرمای فحکم بما انزل الله ته حکم وکړي چې څه پتا نازل شوی دا وی دا په ما نازلېږي نو چې پتا نازلېږي ما ته تاسو کو چې علی قلبک انت مراد دوستانو دا وی چې کردار بشر نبی کردار وعده نه کوي پیغمبر قل لازواجک وازواجه امهاتهم النبي اولى بالمؤمنين النبي اولى دا پیغمبر ډیر حقدار دی من انفسهم استاذ زنونه
وازواجه امهاتهم او دا ستاسو دوستانو دغه شانته کې دوستانو د نبی اسلام له سوالات شوي دي نبی اسلام جوابات ورکړي دي نبی اسلام جنگونه کړي دي نبی اسلام فیصلې کړي د نبی اسلام په قیادت کې صحابه کرام خپل ځان نه قربان کړي دوستانو د کردار نه رسته څوک دانه کوي دوستانو کردار سوال او جواب نشي کولای کردار بیعت نشي کولای کردار جهاد نشي کولای دا د کردار د پانامون دوستانو د مدینه ریاست چا قائم کړل د مدینه چې موجود ده د مدینه ریاست چا قائم کړل دوستانو هغه نشي دغه شانته کې دوستانو صحابه کرام د چا پس روانو صحابه کرام د چا پس روانو صحابه کرام دوستانو دغه شانته کې په لکونو خلک گاوی کوي دغه شانته کې مسلمانان دا ټول الحمدلله دوستانو الله موږ ته په قران کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لقد كان لكم في رسول الله د کردار اسوه حسنه نه اسوه حسنه د ذات وي نبی علیہ السلام ذات موجود دی دوستانو زدي غراب ته ما غراب ته یو منټ صبر وکړه یو منټ راته دوستانو زه ورته زدي غراب ته ما ته داس یو عظیم کردار وخیوه یو عظیم شخصیت وخیوه چې صرف کردار موجود دی او د غزات نه موجود نو الحمدلله په تفصیل سره الحمدلله हमने तफसील के साथ इसके साथ गुफ्तगू की है अब वक्त भी खत्म हुआ है حتى गाने और गोरे दा په دا गाने نازل شوی دي دوستانو وم کتلو دا حال دوستانو تاسو یې نمونیر شاکر بندگانو دې سړي بس روان استي چې गाने لګولې دي دای حال دی دا مناظره کې دا مناظر اسلام دی ښا